السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ پیارے دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سعید اور ریاض کی گفتگو کے ذریعے نماز کی اہمیت اور اس کے کچھ ضروری مسائل کو سمجھا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جانیں گے کہ اسلام میں سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز کیوں منع ہے، اور ایک بہت اہم سوال کا جواب بھی ملے گا کہ اسلام میں مہینوں کا حساب چاند سے کیوں رکھا گیا ہے، سورج سے کیوں نہیں۔ تو آئیے ابر رحمت کے حصہ تھرڈ کہ اس خوبصورت سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے مخارج کا خاص خیال کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو ریڈنگ کرنی ہے۔ alright, so let's start۔ سعید، کہو اب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ریاض، یہ جو صبح کی نماز میں آفتاب نکلنے سے پہلے کی قید اور مغرب میں آفتاب ڈوبنے کے بعد کی قید ہے، یہ کیوں ہے؟ تو کتنا اچھا سوال یہاں پہ کیا گیا ہے نا۔ کون کر رہا ہے؟ ریاض کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ سعید اسے کر رہا ہے۔ اب سعید اس کا جواب دے گا۔ سعید کیا کہتا ہے؟ تم نے یہ بات خوب پوچھی، یہ بہت باریک بات ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ دنیا کی بہت سی قومیں آفتاب کو خدا مانتی تھیں۔ پریزنٹ ٹائم میں کئی ایسی قومیں ہیں جو سورج کو اپنا دیوتا، سوریہ دیوتا مانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی مطلب ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ مانتے ہیں، باقی ہم لوگ تو نہیں مانتے ہیں۔ ہم لوگوں میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ سورج کو پوجنے والی قومیں اس کو اس وقت پوجتی ہیں جب وہ صبح کو شان و شوکت سے نکلتا ہے، اور شام کو جب وہ اپنا چہرہ رات کی نقاب میں چھپانے جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ دین ابراہیمی میں نماز کے وہ وقت مقرر کیے گئے جو آفتاب کے گھٹنے کے ہوں، بڑھنے کے نہ ہوں۔ دین محمدی ملت ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لیے اس میں بھی نماز کے وہی وقت رکھے گئے جو ملت ابراہیمی میں تھے۔ دیکھو، ایک نماز تو اس وقت ہوتی ہے جب آفتاب چھپا ہوتا ہے، دو نمازیں ایسے وقت، یہاں پہ میں نہیں لکھا بٹ یہاں پہ میں رہے گا، اوکے۔ دو نمازیں ایسے وقت میں ہوتی ہیں جب آفتاب کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک نماز جب ہوتی ہے جب وہ چھپ جاتا ہے، آخری نماز اس وقت ہوتی ہے جب وہ اندھیری قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے اور چھپنے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے۔ کس کا ذکر آیا ہے؟ آفتاب کے چھپنے اور ڈھلنے کا خاص طور سے کیا آیا ہے؟ ذکر آیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے بڑھنے کا وقت ہے۔ اسلام میں آفتاب کے نکلتے وقت، اس کے بڑھنے کے وقت، اس کے ٹھیک غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ سورج کے پوجنے والوں کی عبادت کے وقت ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر یہ پڑھا تھا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جو ابھی بھی جو ہے سورج کو اپنا دیوتا مانتی ہیں اور وہ ان کی پوجا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی ریزن سے جو ہے اس وقت ہم نماز یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ alright، ریاض کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا بڑا احسان مند ہوں، تم نے میرا شک رفع کر دیا۔
شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مہینے چاند سے لیے جاتے ہیں، سورج سے حساب نہیں رکھا گیا، لیکن اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں چاند دکھلائی پڑا اور کہیں نہ دکھلائی پڑا۔ رمضان شریف اور عید میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ سعید: یہ اختلاف تو مسلمانوں کی غلطی ہے، ایسے قاعدے بنا دیے گئے ہیں کہ اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان اپنی جہالت سے غلطی کرے تو اس سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ چاند سے روزوں کا حساب کیوں رکھا گیا ہے، اس کی ایک وجہ تو تم کو معلوم ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں مہینوں کا حساب سورج سے لگاتے ہیں۔ اسلام میں اگر یہی ہوتا تو روزہ کی جو تاریخیں جو موسم میں مقرر ہوتی، اس میں تبدیلی نہ ہو سکتی۔ کہیں تو گرمی میں روزے ہوتے تو گرمیوں میں ہوتے رہتے، کہیں سردی میں ہوتے تو پھر سردی میں ہوتے رہتے۔ یعنی یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر سورج سے حساب لگایا جاتا تو سورج سے حساب لگانے پر کیا ہوتا کہ اگر مان لیجئے ایک سیزن ہے جو کہ گرمی کا ہے اور گرمی میں روزہ پڑ گیا تو ہمیشہ گرمی میں ہی ہوتا رہتا، اور اگر سردی میں پڑ گیا تو سردی میں ہی ہوتا رہتا، تو یہ پھر ناانصافی ہو جاتی نا۔ اسی لیے یہاں پہ ابھی ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گا کیا سمجھاتے ہیں سعید۔ اس طرح سے کچھ لوگ تو بڑی سختی میں پڑ جاتے اور کچھ لوگ بڑے آرام میں ہو جاتے۔ اسلام کے روزوں کی تاریخیں چاند سے لی جاتی ہیں، اس لیے چھوٹے اور بڑے دن سب کے حصے میں آ جاتے اور روزے کی سختی اور آسانی سب کے حصے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کتنا آسان کیا ہے نا۔ ہم مسلمانوں کے لیے اتنی آسانی عطا کی ہے کہ مہینوں کو ہم چاند سے لیتے ہیں، نہ کہ سورج سے۔ چاند اب ہمیں کبھی گرمی پڑتی ہے، جیسے ابھی پریزنٹ میں ہے نا رمضان کا مہینہ، کبھی گرمیوں میں پڑتا ہے، کبھی سردیوں میں پڑتا ہے، کبھی ہے نا ایک نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، تو میڈیم کبھی کبھی ہوتا ہے موسم، پھر بھی رمضان پڑتا رہتا ہے۔ یعنی سب کے حصے میں موسم ہر ایک موسم آتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہے۔ آلرائٹ، ریاض کیا کہتا ہے؟ اچھا، تو اگر سورج سے حساب ہوتا تو بڑی بے انصافی ہوتی۔ دیکھو ابھی وہی بات کہہ رہا ہے ریاض۔ بھائی تمہارا بہت شکریہ، میرا اطمینان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو اطمینان چاہیے تھا، اس کا جو سوال تھا اس نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا نا کہ ابھی میرے کچھ سوال ہیں، مجھے اگر آپ بتا دیں گے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا، تو وہیں پہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا سوال جب مکمل ہو گیا تو یہ کہہ رہا ہے اب مجھے اطمینان ہو گیا، یعنی کہ اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ رہی ریاض اور سعید کے بیچ کی کنورسیشن، جو کہ نماز، رمضان ہے نا، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ تھی۔ کنورسیشن بہت بیسٹ رہی ہے۔ اب اس کے آگے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، اس کا آنسر ہم نہیں بتائیں گے، وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم نے چیپٹر کو مکمل کیا ہے۔ آپ نے سوال کے جواب کامنٹ کرنے ہیں، اور ہو سکے تو آپ نوٹس ضرور بنائیں۔ آلریڈی ہم نے اس کے بینیفٹس بتائے ہیں کہ اردو رائٹنگ کے بینیفٹس کیا ہیں، کیونکہ آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ کی مخارج بھی درست ہونی ہے۔ آپ اگر رائٹنگ کریں گے، تھوڑے سوال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو آپ کو رائٹنگ بھی آنے لگے گی، رائٹ۔ سوال نمبر 1، صبح سے دوپہر تک کوئی فرض نماز کیوں نہیں رکھی گئی؟ سوال نمبر 2، اسلام میں چاند سے مہینوں کا حساب کیوں رکھا گیا، سورج سے کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی آیا؟ اگر آیا ہو تو کامنٹ میں ضرور کریں اور اس کا آنسر ضرور دیں۔ سوال 3، ذیل کے اسموں میں کون واحد سنگولر اور کون جمع یعنی پلورل ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے سنگولر اور پلورل بتانا ہے۔ اوقات، عبادت، قاعدہ، نمازیں، اس میں کون سا سنگولر ہے، کون سا پلورل ورڈ آپ نے کامنٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، جملوں میں استعمال کرو۔ آفتاب پرستی، چراغ گل ہو گیا،
آپ نے اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے کوئی سینٹینس بنانا ہے اور ان ورڈز کو یوز کرنا ہے۔ آپ بہت ہی بہترین سوالات ہیں، آپ نے اس کو کومنٹ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے، پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے، تو ان سوال کے جوابات کے لیے جو ہے وہ پچھلے ویڈیوز ضرور واچ کریں۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ الحمدللہ، آج ہم نے جانا کہ اسلام میں نماز کے اوقات کس حکمت کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں اور چاند سے مہینوں کا حساب کرنے میں کتنی انصاف اور آسانی ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریے اور ہمارے چینل ڈیلی دین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔